بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اس وقت ساری دنیا تعمیر و ترقی کے دور میں سرپٹ بھاگ رہی ہے، اور سب سے بڑا خسارہ اس سلسلے میں جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور اس کے برے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، سارے سماج میں، ساری سوسائٹی میں، ہر گھر میں، وہ ہے بے برکتی اور برائیوں کی زیادتی اور اس کے برے اثرات۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز جو انسان کی زندگی میں، سماج میں پھیلتی ہوئی برائیاں ہیں، اس پر غور نہ کرنے کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی جو حقیقت میں ایک پاک جسم کی طرح، ایک پاک مزاج جس طریقے سے ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اس کو برائیوں سے دور کیا اور جس نے اس کو اچھائیوں سے مزین کیا، وہی کامیاب ہے۔ وہی سوسائٹی کامیاب ہے جس میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی سوسائٹی، اس میں برائیاں آتی ہیں مختلف ذریعے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو اس کو ایمان دیا ہے، جو اس کو دل دیا ہے، وہ حقیقت میں وہ اللہ پر یقین رکھے اور اللہ جل شانہ کی نگہبانی میں اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان جتنا قوی ہوگا، برائیاں سوسائٹی سے اسی قدر کم ہوں گی۔ بڑے دنیا کی برائیوں میں ملوث قومیں دیکھنے میں نظر آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ پر ان کا ایمان پختہ ہو گیا تو انہوں نے برائیوں کو یکسر چھوڑ دیا۔ کسی بھی اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ جل شانہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ دیکھ رہے، تو انہوں نے ان برائیوں کو چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے واضح دینی میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اچھائیوں کو پھیلایا ہے، اچھائیوں کی کثرت ہو، اور جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں برائیاں وہاں نہیں بھٹکتی ہیں یا خال خال رہ جاتی ہیں، وہ اجنبی بن کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اچھائیوں کو فروغ دینے کے لیے جتنے بہترین کام ہو سکتے ہیں اس کو انجام دینے چاہیے سوسائٹی کے، جس میں یعنی محبت کی فراوانی ہو تو حسد و کینہ کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے دوستی اور انسانیت نوازی جہاں بہت زیادہ ہوگی، وہاں دھوکہ دڑی اور دشمنیاں کم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جہاں پردہ ہوگا اور ایک دوسرے کی عزت و ناموس کا خیال کیا جائے گا، تو جس طریقے سے عزتیں سرے بازار لٹ رہی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی نہیں کہ برائیوں کی گناہوں کو مٹاتی ہے اچھائیاں، بلکہ جہاں اچھائیاں چھا جاتی ہیں وہاں پر برائیاں پنپ نہیں پاتی یا برائیوں کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ تعلیم ہو، یعنی علم صحیح ہو کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ اسی لیے سلف میں بعض پوچھا کرتے تھے، لوگ اچھائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ عرفت الشر لا للشر لکن لتوقیہ، میں برائی کو اس لیے پہچانتا ہوں یا جاننے کی کوشش کرتا ہوں اس کا علم، تاکہ میں اس سے بچ کر کے رہوں، اور کیونکہ من لم یعرف الشر فیوما قد یقع فیہ، تو جو شر کو نہیں جانے گا، برائی کو نہیں جانے گا، تو اس سوسائٹی میں ملوث ہو جائے گا۔ بری سنگتوں نے کتنی سوسائٹیوں کو برباد کیا، کتنے گھرانوں کو برباد کیا ہے۔ تو اچھی سوسائٹی انسان اختیار کرے اور اس کو جانے گا تبھی اختیار کرے گا۔ بری کون سی سوسائٹی ہے، برے کون سے لوگ ہیں، بری کون سی سنگتیں ہیں، اس سے بچنے کی کوشش اسی وقت کرے گا جب جانے گا کہ یہ برائی ہے۔
تو سوسائٹی میں اچھی صحبت، اچھا علم اور اسی طریقے سے دینی ماحول اور اخلاق سے مزین لوگوں کی سنگت، اور ایسے ماحول میں انسان جب رہے گا تو برائیاں کم سے کم ہوں گی۔ اسی طریقے سے دنیا داری میں دینداری کو یا آخرت کو یکسر فراموش کرنے سے بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ دوسرے خاندانوں کے ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں، کیونکہ صرف دنیا اور ہم اللہ جل شانہ کو اور اس کی زمین میں کیسے رہیں، یہ دینی اسلامی اخلاقی اصولوں کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ سب برائیاں سوسائٹی میں بری طریقے سے آ رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے، انسانی خواہشات، جب اپنے انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے اور اس وقت ملذات کی اور خواہشات کو برگیختہ کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہر چیز اتری ہوئی ہے، ہر گھر میں، اور اس کو موجودہ دور کے جو سوشل میڈیا ہے اور اس نے تو بہت زیادہ ہیجان مچا رکھے ہیں، اور معاشرے کو جو سوچنے کی صلاحیت تھی اچھائی کے لیے، جو پڑھنے کی اور جو اس پر غور کر کے اس پر چلنے کی، ان سب صلاحیتوں کو سلب کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ جہاں طوفان آیا ہوا ہے برائیوں کا، وہیں ہم اچھائیوں کا بھی طوفان لے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں ہم اپنی کوششیں صرف کریں۔ اس وقت برائی ہر سطح پر نظر آ رہی ہے، آپ سیاسی سطح پر دیکھ لیں، سماجی سطح پر دیکھ لیں، سماج میں اقتصادی سطح پر دیکھ لیں، ہر جگہ برائیوں کا دورہ ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ عزت و ناموس کا نیلام ہو رہا ہے اور اس میں دنیا ملوث ہو رہی ہے، اور ایسی صورت میں اقدار ختم ہو رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ایک واضح دینی، یعنی دین بہت پختہ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق کی اقدار بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تیسری چیز جو بہت بنیاد کی حیثیت اچھی صحبت، اچھے سنگت، اچھے سوسائٹی، اور اس میں مختلف طرح کے جس طرح سے برائیوں کے لیے مختلف طرح وسائل استعمال کیے گئے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے خیر کے مسائل، چاہے وہ کانفرنسوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ندوات کے ذریعے سے ہو، جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے ہو، دروس کے ذریعے سے ہو، آپسی میل ملاپ کے ذریعے سے ہو، اور جتنے ہم کو اچھے پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں جو برائیوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سب کو ہم بروئے کار لے آئیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آخرت والی زندگی اپنی اس دنیاوی زندگی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں آخرت میں یہ چند روزہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں اور غرور نفس سے بچیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ برائیاں جو ہیں یہ ایسی منحوس چیزیں جو برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں، نفاق کو لاتی ہیں، جھگڑے اور فساد کو برپا کرتی ہیں۔ تو ایک برائی سے 100 برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح سے شرک ایک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے معاشرے کی سب سے بڑی گندی باتوں میں سے جھوٹ، اس کو اسی لیے راس الخطیہ کہتے ہیں، تمام گناہوں کی جڑ، اور اسی طریقے سے اس کو تمام برائیوں میں کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے جھوٹ کو۔ تو یہ اس وقت عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے ہر تجارت کے معاملے میں، عام معاملات میں۔ تو ان سب سچوں کے ساتھ رہنا، سچائی کے راستے کو اختیار کرنا اور اللہ جل شانہ سے ڈرنا، یہ بہت زیادہ اس وقت ضروری ہے۔ خاص طور پر حقوق و معاملات ہے، ان کو پہچاننا، مال کی کیا حیثیت ہے، انسان کے عزت کی کیا حیثیت ہے، یہ سب چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس میں واضح طور پر سب چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز نہی عن المنکر کہ
امر بالمعروف اچھائیوں کا حکم دینا. پہلے جاہل کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں امر بالمعروف کے اتنے طریقے تھے اور انسان تھر تھر کانپتا تھا کسی برائی کرنے سے پہلے. سماج کا اس کو ڈر تھا اور اس کو خاندان کا ڈر ہوا کرتا تھا، اس کو سوسائٹی کا خیال ہوا کرتا تھا، اور بہت سی بندھنیں تھی جو برائیوں سے روکتی تھی اور اخلاق باختری سے روکتی تھی. لیکن آج ان سب چیزوں میں کمی، ان اصولوں کی پابندی ختم ہو رہی ہے. انسان آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس نے چھٹی لے لی، ایمانیات سے بھی، اخلاقیات سے بھی، سماجی بندھنوں سے بھی وہ آزاد ہونا چاہتا ہے. ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں ہر سطح پر. لہذا بہت ضروری ہے اس وقت کہ ملت کے، سوسائٹی کے، سارے سماج کے، خصوصاً اس کے بڑے لوگ وہ امر بالمعروف کا کام اس کے شرائط کے ساتھ انجام دیں، نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنے کا بھی وہ فریضہ انجام دیں، ہر سطح پر انجام دیں. بڑا سے بڑا آدمی اور ایک گھر کا ایک چھوٹا سے چھوٹا فرد بھی. کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ذمہ داری نبھائے گا تو اللہ جل شانہ یقیناً ہم کو توفیق دے گا کہ ان برائیوں پر ہم کنٹرول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرمائے اور بھلائیوں کا دور ہو. السلام علیکم.